اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الثالث ان کلا منہما قد ينفرد بمحل لا يصلح للآخر فمن ما انفردت به إلى أنه يجوز كتبت إلى زيد كما جاء في قول أمير المؤمنين عليه السلام فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بكيت لك أو فنيت. توجہ فرمائیے. بحث ہماری جیسا کہ آپ عزیز جانتے ہیں حتیٰ کے بارے میں چلی تھی اور پھر یہ کہا تھا کہ حتیٰ اجارہ اور الہ اجارہ کے درمیان تین فرق ہیں. حتیٰ اجارہ اور الہ اجارہ کے درمیان تین فرق ہیں. پہلا فرق یہ تھا کہ حتیٰ کے مجرور کی دو شرطیں ہیں جبکہ الہ کے مجرور کی دو شرطیں نہیں ہیں. حتیٰ کے مجرور کی دو شرطیں کون تھیں؟ ایک عام تھی اور ایک خاص تھی. عام یہ تھی کہ حتیٰ کا مجرور اس میں ظاہر ہونا چاہیے اور حتیٰ کے مجرور کی جو دوسری شرط تھی حتیٰ کے مجرور کی دوسری شرط یہ تھی کہ اس حتیٰ سے جو پہلے ہے وہ کیا ہو؟ ذی اجزاء ہوں اس کے، اور جو حتیٰ کا مجرور ہے اس کی آخری جزو یا جناب علی کیا ہو؟ ملاقی آخری جزو. حتیٰ سے پہلے والے جو ہے وہ ذو اجزاء ہو اور حتیٰ کا مجرور اس کی آخری جز بن رہا ہو یا ملاقی آخری جزو. یہ حتیٰ کے مجرور کی دو شرطیں تھیں جبکہ الہ میں یہ شرطیں نہیں ہیں. دوسرا فرق حتیٰ اور الہ کے درمیان یہ تھا کہ اگر کوئی کرینہ وغیرہ نہیں ہے تو حتیٰ کا ما بعد حتیٰ کے ما قبل میں داخل ہوتا ہے، اور اگر کرینہ وغیرہ نہ ہو تو الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل میں داخل نہیں ہوتا ہے. یہ دوسرا فرق تھا. دوبارہ دوسرا فرق عرض کرتا ہوں. اگر کرینہ وغیرہ نہ ہو، ہماری بات اس میں ہو رہی ہے جب کوئی کرینہ وغیرہ دخول یا عدم دخول پر نہیں ہے تو حتیٰ کا ما بعد حتیٰ کے ما قبل میں داخل ہوتا ہے اور الہ کا ما بعد الہ کے ما قبل میں داخل نہیں ہوتا ہے. یہ دوسرا فرق تھا. آج ہم تیسرا فرق آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگے ہیں آج کے درس میں کہ حتیٰ اجارہ اور الہ اجارہ کے درمیان تیسرا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ کچھ مقام ایسے ہیں جہاں الہ آ سکتا ہے حتیٰ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں جو ہے حتیٰ لگتا ہے لیکن الہ نہیں لگ سکتا. ہر ایک کچھ مقام کے ساتھ مخصوص ہے جس میں دوسرا نہیں آ سکتا. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی کچھ مقام ایسے ہیں جہاں صرف الہ لگتا ہے حتیٰ لگنا غلط ہے، اور کچھ ایسے ہیں جہاں حتیٰ لگتا ہے الہ وہاں نہیں آتا. یہ تیسرا فرق ہے. تیسرا فرق ہے کہ کچھ مقام الہ کے ہیں اور کچھ حتیٰ کے ہیں، دوسرا اس کی جگہ پر نہیں لگ سکتا. پہلے میں بتا رہا ہوں وہ جگہ جہاں الہ لگتا ہے، الہ حتیٰ نہیں لگتا. نمبر ایک کتبت الی زیدن، کتبت الی زیدن، اور اسی طرح کی مثال امیر المومنین کے قول میں بھی فکتبت الیک کتابی مستظہرا بہ، کتبت الیک کتابی، کتب الہ کے ساتھ آیا ہے. دوسری مثال آنا الی امرن، آنا بکا و الیک، یہ بھی اسی سے. اور تیسری مثال ہے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ. یہ جو مثالیں دی ہیں یہاں حتیٰ نہیں لگ سکتا. توجہ فرمائی، یعنی آپ یہاں یہ نہیں کر سکتے کتب تو حتیٰ زیدن، یا آگے کہو اگلی مثال میں آنا حتیٰ
صحیح ہے نا. آنا حتی آمرین، اور اگلی مثال میں کہو سر تو من البصرت حتی الکوفہ، جہاں الہ لگتا تھا وہاں حتی لگا. تو تینوں مثالیں جو میں نے پڑھی ہیں وہاں آپ اگر حتی لگاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اب جناب علی کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے. یہ جو پہلی دو مثالیں ہیں کتبت الی زید اور دوسری جو ہے انا بکا و الیکا، ٹھیک ہے، ان پہلے دو مقام یا کہوں پہلی دو مثالوں میں کیوں حتی نہیں لگ سکتا؟ الہ لگتا ہے، حتی کیوں نہیں لگتا؟ تو عزیزو اس کی وجہ یہ ہے کہ حتی کا ما قبل والا فعل جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے، حتی سے پہلے والا فعل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ انجام پائے لیکن آہستہ آہستہ، تدریجاً تدریجاً انجام پاتا ہے. حتی سے پہلے والے فعل کا کام یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ خرد خرد، فارسی والا اندک اندک، یعنی آہستہ آہستہ اور تدریجاً وہ انجام پاتا پاتا ختم ہو، جبکہ الہ ایسا نہیں ہے. دوبارہ سنو، یہ کیوں ان دو مثالوں میں حتی نہیں لگ سکتا؟ کیونکہ حتی وہاں حتی کی وجہ یہ ہے کہ حتی سے پہلے والا فعل جو ہے وہ آہستہ آہستہ انجام پائے. حتی سے پہلے والا فعل آہستہ آہستہ انجام پاتا ہوا اپنے مقصد تک پہنچے، جبکہ ان دو مثالوں میں فعل جو ہے وہ آہستہ آہستہ انجام نہیں پا رہا ہے. کتبت الی زید میں یہ جو خط ہے زید کی طرف وہ ایک مرتبہ لکھا گیا، ایسا نہیں ہوا کہ تدریجی ہو، لکھتا لکھتا آیا لکھتا آیا لکھتا آیا لکھتا آیا میں کہ وہ لکھتا لکھتا میرا زید تک پہنچ گیا، تدریجاً چلتا رہا لکھتا لکھتا. نہیں، اس نے ایک مرتبہ خط لکھا اور بھیج دیا، ٹھیک ہے، یہ تدریجی نہیں ہے. کتب تو اس نے جو خط لکھا ہے وہ ایک دفعہ لکھا ہے اور بھیجا ہے، وہ خط کا لکھنا تدریجی نہیں ہے کہ لکھتا لکھتا وہاں مراد ہو. اسی طرح دوسری مثال جو ہے اس میں غایت اور منتہا جو ہے اس کا وہ آہستہ آہستہ نہیں ہے، بلکہ اس نے خدا کو اپنا مقصود بنایا ہے ایک ہی مرتبہ. منتہا اور اس کا مقصود خدا ہے اور مقصود ایک مرتبہ، ایسا نہیں کہ آہستہ آہستہ اس کا وہ مقصود ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں، کتبت الی زید یا وہ جو اگلی مثال ہے آنا الی عامرن یا کہوں آنا بکا و الیکا، یہاں ان دو مثالوں میں یا دو مقام پر حتی کیوں نہیں لگتا جی؟ تو عرض کر رہا ہوں حتی اس لیے نہیں لگتا کہ حتی سے پہلے والا فعل جو ہے وہ انجام پاتا ہے تدریجاً، شیئن فشیئا، شیئن فشیئا، یعنی آہستہ آہستہ ہو کر، تھوڑا تھوڑا ہو کر انجام پاتا پاتا اپنے مقصد تک جاتا ہے. حتی کا ما قبل والے فعل کا کام یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ تدریجاً ہوتا 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 اپنے مقصد تک پہنچتا ہے، جبکہ الہ میں ایسا نہیں ہے. جب ایسا ہے تو یہاں اس جگہ کے اوپر جو اس میں کتبت الی زید، میں نے زید کو خط لکھا، میں جو اس نے وہ لکھا ہے نا زید کی طرف، وہ ایک مرتبہ لکھا ہے، اس کا لکھنا تدریجی نہیں تھا. خط لکھا ہے اور بھیج دیا ہے، اس میں تدریج نہیں ہے، اس لیے الہ لگ رہا ہے. دوسری مثال میں بھی غایت اور مقصود اس کا آہستہ آہستہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی مرتبہ اس نے اللہ کا قصد کیا ہے واقعاً، اور ایک مرتبہ اس کا مقصود خدا ہے. اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ تدریجی فعل انجام پا رہا ہو. اللہ کرے میں نے بات اپنی
سمجھا دیو اپنے بھائیوں کی خدمت میں ایک مرتبہ اپنے دل کی تسلی کے لیے پھر کہ یہاں جو ہم نے کہا کتب تو الی زیدن انا بکے و الیکا بکا و الیکا، یہاں الا لگ رہا ہے، حتیٰ کیوں نہیں لگتا؟ عرض کیا ہے کہ یہ جو پہلی دو مثالیں ہیں ان میں حتیٰ اس لیے نہیں لگتا کہ حتیٰ سے پہلے والا فعل کو تدریجاً انجام پانا چاہیے، فعل انجام پاتا ہے آہستہ 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 ہو کر اپنے مقصد تک جاتا ہے، جبکہ الا میں ایسا نہیں ہے۔ اور یہاں ان دو مثالوں میں یہ جو کتب تو اس نے کیا ہے، یا دوسری مثال میں انا بکا، اس میں کیا ہے وجان؟ فعل تدریجی انجام نہیں پایا، اس نے خط لکھا ہے زید کو تو وہ بھی ایک مرتبہ لکھا ہے، نہ کہ وہ لکھتا ہے کہ زید تک ہوا، نہ اسی طرح مقصود اس کا جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ نہیں ہوا، مقصود اس کا خدا، مقصود قصد کیا خدا کو بس ایک ہی مرتبہ، نہ کہ آہستہ آہستہ مقصود ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے وہاں الا لگ رہا ہے۔ اور جو تیسری مثال ہے، تیسری مثال کون سی بلا تھی؟ سرت من البصرۃ الی الکوفۃ میں الا کی جگہ پہ حتیٰ کیوں نہیں لگتا؟ توجہ، اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ من ابتداء غایت کے لیے آتا ہے، من ابتداء غایت کے لیے ہے، اور اس کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ الا ہے، الا ہے جو انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، حتیٰ بھی ہے لیکن حتیٰ کا انتہائی غایت کے لیے آنا ضعیف ہے۔ من ابتدائی غایت کے لیے جو آتا ہے، من قوی ہے، من ابتدائی غایت کے لیے آ رہا ہے تو من قوی ہے ابتدا کو بتانے میں، اور الا ہے جو قوی ہے انتہائی غایت کو بتانے میں، تو قوی کے مقابلے میں قوی آنا چاہیے نا، من جیسے قوی ہے ابتدا کو بتانے کے لیے، انتہا کو بتانے کے لیے الا ہونا چاہیے، حتیٰ انتہائی غایت کے لیے لیکن ضعیف ہے، تو ضعیف کے مقابلے میں قوی نہیں، قوی کے مقابلے میں قوی ہونا چاہیے، من قوی ہے تو اس کے مقابلے میں الا ہونا چاہیے، حتیٰ نہیں، کیونکہ حتیٰ ضعیف ہے۔ تیسری مثال اس لیے بتایا ہے کہ سرت من البصرۃ الی الکوفہ میں الا ہے، حتیٰ لگنا صحیح نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ من ابتدائی غایت کے لیے اور وہ قوی ہے، تو اس کے مقابلے میں جو انتہائی غایت کے لیے آتا ہے وہ الا ہے، حتیٰ انتہائی غایت کے لیے آنا ضعیف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انتہائی غایت کے لیے آتا ہے ان میں اصل الا ہے، اصل الا ہے، حتیٰ اس کی فر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی بات مد نظر رکھو، ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ یہ مطلب یہاں تک پہنچ گیا۔ اب جناب علی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں حتیٰ پہ۔ حتیٰ بعض مقام پر حتیٰ لگتا ہے لیکن وہاں الا نہیں لگ سکتا، حتیٰ آئے گا الا، وہاں حتیٰ کی جگہ پہ نہیں آ سکتا۔ وہ کہاں ہے؟ جہاں، توجہ، جہاں حتیٰ کے بعد فعل مضارع منصوب ہو ان مضمرہ کے ذریعے، جہاں حتیٰ آئے گا وہ کہاں ہے؟ حتیٰ کے بعد فعل مضارع منصوب ہے ان مضمرہ کے ذریعے سے، جیسے کہوں سر تو حتیٰ ادخلہا، یہاں حتیٰ کے بعد فعل مضارع منصوب ہے ان کے ذریعے سے، یہاں حتیٰ کی جگہ پہ الا نہیں لگ سکتا، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں حتیٰ آئے گا الا نہیں آئے گا۔ سر تو حتیٰ ادخلہا میں حتیٰ ٹھیک ہے، الا نہیں لگ سکتا، یہ مخصوص جگہ ہے۔ دوبارہ بولوں، حتیٰ کے بعد فعل مضارع ہو اور وہ منصوب ہو ان مقدرہ کے ذریعے سے، وہاں حتیٰ کی جگہ پر الا نہیں لگ سکتا، ٹھیک ہے؟ یہاں ایک بات اور کرتے ہیں، سوال، فعل مضارع کو نصب دینے والا حتیٰ ہے ادخلہا کو یا ان مقدرہ ہے؟ مصنف فرماتے ہیں ہماری رائے یہ ہے کہ ان ہے، حتیٰ نہیں ہے، مضارع کو نصب دینے والا حتیٰ نہیں ان مقدرہ ہے۔ کیوں؟
حالانکہ کوفی کہتے ہیں حتیٰ ہے، کوفی کہتے ہیں حتیٰ ہے، ہم کہتے ہیں ان ہے، ہم کہتے ہیں ان کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ وہ جو اسماء کو جر دیتا ہے اور جو اسماء میں عمل کرتا ہے وہ افعال میں عمل نہیں کرتا، اور اسی طرح جو افعال میں عمل کرے وہ اسماء میں عمل نہیں کرتا۔ قاعدہ کلیہ یاد رکھنا، ہر وہ چیز جو اسماء میں عمل کرے افعال میں عمل نہیں کرتی، اور اسی طرح عکس بھی ہے، ہر وہ چیز جو افعال میں عمل کرے اسماء میں عمل نہیں کرتی۔ پس انا اسماء میں عمل کرتا ہے تو پھر افعال میں عمل نہیں کرتا، اسی طرح لم افعال میں عمل کرتا ہے تو یہ اسماء میں عمل نہیں کرتا، پس حتی افعال میں عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور مضارع کو نصب ان کے ذریعے دیں گے، کیونکہ حتی اسماء کو جر دیتا ہے اور وہ جو اسماء پر عمل کرتا ہے وہ افعال میں عمل نہیں کرتا۔ یہ قاعدہ یاد رکھو، ہم کیوں کہتے ہیں حتی کے بعد ان نصب دے رہا ہے؟ ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ وہ چیز جو اسماء پر عمل کرتی ہے اور اسماء کو جر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو اسماء میں عمل کرتے ہیں وہ افعال میں عمل نہیں کرتے، اور عکس بھی، جو افعال میں عامل ہوتے ہیں وہ اسماء میں عامل نہیں ہوتے۔ حتی جب اسم کو جر دیتا ہے تو پھر یہ فعل کو نصب نہیں دے گا، کیونکہ قاعدہ ہے جو اسماء میں عمل کرے وہ افعال میں عمل نہیں کرتا۔ توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ الثالث ان کلا منہما قد ينفرد بمحل لا يصلح للآخر۔ کلا منہما یعنی حتی اور الی ہر ایک، قد ينفرد یعنی قد یختص بمحل، کبھی کبھی یہ مختص ہو جاتا ہے ایک محل کے ساتھ، حتی اور الی کبھی کبھی یہ مختص ہوتا ہے ایک محل سے، لا یصلح للآخر جو صلاحیت نہیں رکھتا ہے دوسرے کے لیے، ایک آتا ہے لیکن دوسرا صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ قد ينفرد بمحل، یہ حتی اور الی میں سے کبھی کبھی وہ منفرد ہوتا ہے بمحل ایک محل کے ساتھ، لا یصلح للآخر کہ دوسرا صلاحیت نہیں رکھتا۔ فمن ما انفردت بہ الی، پس من ما، پس وہ محل جہاں الی منفرد ہے، من ما انفردت بہ الی، پس وہ جگہ جہاں الی منفرد ہے اور الی آتا ہے، انہ یجوز کتبت الی زید، جیسے کہ میں کتبت الی زید، کما جاء فی قول امیر المؤمنین علیہ السلام، فکتبت الیک کتابی مستظہرا بہ ان انا بقیت او فنیت فانی اوصیک بتقوی اللہ۔ یہاں کتبت الی زید، میں نے زید کو خط لکھا، کما جاء فی قول امیر المؤمنین، جیسا کہ امیر المؤمنین کے قول میں آیا، فکتبت الیک کتابی، مولا امیر امام حسن علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کتبت الیک کتابی، میں نے آپ کو وصیت نامہ لکھا ہے، مستظہرا بہ، در حالانکہ اس پر اعتماد کیا ہے، ان انا بقیت لک، اگر میں آپ کے لیے باقی رہوں، دنیا میں زندہ رہوں، او فنیت یا فنا ہو جاؤں، ٹھیک ہے، میں اس وصیت نامہ آپ کے لیے لکھ رہا ہوں، اور اس میں وہ کیا ہے، فإنی اوصیک بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یہاں وہ جملہ نہیں آیا۔ وَأَنَا إِلَىٰ عَمْرٍ، یہاں الہ جو ہے یہ الہ آیا، یہاں حتی نہیں لگے گا، آنا الہ عامرن یعنی میرا مقصود اور میری غایت عامر ہے، اے ہوا غایتی یعنی وہ میرا مقصود ہے، وہ میری غایت ہے، عامر مطلب ہے۔ کما جاء فی الحدیث النبوی، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے، انا بکا و الیکا، یعنی اے میرا اللہ میں تیرے اوپر اعتماد کرتا ہوں، انا بکا، اللہ کو بتا رہا ہے کہ انا بکا، میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں، و الیکا، اور میں اپنے کام کو، ٹھیک ہے، تیرے حوالے کرتا ہوں،
ٹھیک ہے نا. دوبارہ سنو, میں آپ کے اوپر اعتماد کرتا ہوں اور میرا کام تیرے پہ منتہی ہے. وَإِلَيْكَ یعنی میرا کام الیکا آپ پر منتہی ہے. یہ مثال آ گئی. وَسِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ میں چلا بصرہ سے کوفہ تک. بہت پرانی انٹرنیشنل مثال آپ کی عوامل سے. وَلَا يَجُوزُ حَتَّى زَيْدٍ وَحَتَّى عَمْرٍ وَحَتَّى الْكُوفَةِ اور جائز نہیں ہے حتیٰ زیدن. کون سی مثال؟ کتبت الی زیدن میں کہیں کتبت حتیٰ زیدن. آنا الی عمرن کی جگہ پہ کہ آنا حتیٰ عمرن. آگے سرت من البصرہ الی الکوفہ حتیٰ الکوفۃ نا یہاں حتیٰ نہیں لگتا. اب بتائے گا کیوں. اما الاولان فلأن حتیٰ موضوعۃ لإفادۃ تقضی الفعل قبل شیئا فشیئا الی الغایۃ. اما الاول, اما جو پہلے دو مقام ہیں, اما الاولان پہلے دو مقام یعنی پہلی دو مثالیں. فلأن حتیٰ اس لیے کہ حتیٰ موضوعۃ لإفادۃ تقضی الفعل قبل شیئا فشیئا, اس لیے کہ حتیٰ کو بنایا گیا ہے کہ فعل کے انجام پانے کا فائدہ دیتا ہے. قبل جو حتیٰ سے پہلے شیئا فشیئا حتیٰ بنایا گیا ہے تاکہ فائدہ دے کہ حتیٰ سے پہلے والا فعل انجام پایا. شیئا فشیئا تدریجاً تھوڑا تھوڑا ہوتا ہوا الی الغایۃ غایت تک. وَإِلَى لَيْسَتْ كَذَلِكَ اور الی ایسا نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی الی سے پہلے والا فعل میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا تدریجی انجام پائے. الی سے پہلے والے فعل میں ایسی شرط نہیں ہے کہ فعل شیئا فشیئا انجام پائے تھوڑا تھوڑا. وَأَمَّا الثَّالِثُ اما تیسری مثال آگا, تیسرا مقام سرت من البصرہ الی الکوفہ, وہاں تک کیوں نہیں لگتا. وَأَمَّا الثَّالِثُ فَلِذَا فِي حَتَّى فِي الْغَایَةِ حتیٰ غایت میں ضعیف ہے, الی قوی ہے. فَلِذَا فِي حَتَّى فِي الْغَایَةِ حتیٰ غایت میں ضعیف ہے. فَلَمْ يُقَابِلُوا بِهَا ابْتِدَاءَ الْغَایَةِ فَلَمْ يُقَابِلُوا بِهَا حتیٰ ابتداء غایت کے جو من ہے اس کے مقابلے میں نہیں آتا. ٹھیک ہو گئی بات, تمام ہوگا. ابھی وہ بات کرنی آپ کو جہاں حتیٰ آتا ہے الی نہیں آتا. وَمِن مَا انفردت بِهِ حتیٰ وَمِن مَا اور وہ مقام جو منفرد ہے بِهِ حتیٰ حتیٰ سے یعنی حتیٰ آتا ہے أنه يجوز وقوع المضارع المنصوب بعدها جائز ہے مضارع منصوب کا واقع آنا بعد حتیٰ کے بعد مضارع منصوب کا واقع ہونا جائز ہے. نہ وہ صرف تو حتیٰ ادخلها وذلك بتقدیر حتیٰ ان ادخلها تقدیر حتیٰ کے بعد ان ہے. وان المضمرہ والفعل فی تعویل مصدر مخفوض بحتیٰ ان مضمرہ اور فعل یہ تعویل مصدر میں ہے. تعویل مصدر میں ہو کر کیا مخفوض مجرور ہے حتیٰ کے ذریعے. ولا یجوز صرت الی ادخلها یعنی یہاں تک کی جگہ پیلا نہیں لگ گیا. ولا یجوز جائز نہیں ہے صرت الی ادخلها یہ کہنا جائز نہیں. توجہ کرو. وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ النَّصْبَ بَعْدَ التَّابِعِ مُضْمِرَةٍ لَا بِنَفْسِ حَتَّى كَمَا يَقُولُ الْكُوفِيُّونَ. مصنف یہاں فرمانا چاہتے ہیں کہ جناب ہم نے کہا ہے حتیٰ کے بعد مضارع کو جو نصب دیتا ہے وہ ان دیتا ہے حتیٰ نہیں دیتا جیسے کوفی کہتے ہیں. کیوں ہم نے یہ بات کی اس کا جواب دے رہے ہیں. مصنف کہتے ہیں حتیٰ کے بعد ان نصب دے رہا ہے مضارع کو حتیٰ نہیں دے رہا ہے جیسے کوفی کہتے ہیں. کیوں؟ توجہ سننا. وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ النَّصْبَ بَعْدَ حَتَّى بِأَنْ مُضْمَرَةٍ لَا بِنَفْسِ حَتَّى ہم نے کہا ہے کہ نصب حتیٰ کے بعد بِأَنْ مضمرہ کے ذریعے ہے نہ خود حتیٰ کے ذریعے جیسا کوفیین کہتے ہیں. کما یقول الکوفیون. کیوں؟ دلیل مصنف کی. انما قلنا ان النصب بعد بِأَنْ مضمرہ. کیوں؟ توجہ. لِأَنَّ حَتَّى قَدْ ثَبَتَ انہا تخفض الاسماء وما یعمل فی الاسماء ولا یعمل فی الافعال وکذا العکس. بہت مزے والی بات ہے. توجہ. اس لیے کہ حتیٰ قد ثبت ثابت ہوا ہے انہا تخفض الاسماء
کہ یہ حتی اسما کو جڑ دیتا ہے. اور توجہ وما یعمل فی الاسماء لا یعمل فی الافعال قاعدہ ہے. اور جو چیز اسماء میں عمل کرتی ہے افعال میں عمل نہیں کرتی. وکذل عکس اور عکس بھی ہے، یعنی جو افعال میں عمل کرتی ہے وہ اسماء میں عمل نہیں کرتی. مثلا لم افعال پہ عمل کرتا ہے، اس کو جزم دیتا ہے، تو لم اسماء میں عمل نہیں کرتا. اسی طرح نتیجہ لو نتیجہ حتی اسماء کو جڑ دیتا ہے تو یہ فعل کو نصب نہیں دے گا. پس ان ہے جو نصب دے رہا ہے، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات عزیزو. وَلِحَتَّى الدَّاخِلَ عَلَى الْمُضَارِعِ الْمَنْصُوبِ ثَلَاثَةُ مَعَانٍ، اور حتی جو داخل ہوتا ہے مضارع پر، مضارع منصوب پر، ثلاثۃ معان اس کے 3 معنی ہیں. ٹھیک ہو گئی بات عزیزو. اس کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں یا نہ کریں، درس طولانی تو نہیں ہو جائے گا، میرے خیال میں اس کو روک لیتے ہیں، بعد والے میں پڑھ لیں گے. موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.